اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، پاکستان ایک اسلامی اسٹیٹ ہے، اور جب پاکستان کی تحریک چلی تو بلا تفریق تمام مسلمانوں کے لبوں پر ایک ہی نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان بن کے رہے گا، اور الحمدللہ خدا نے ہمیں پاکستان جیسی نعمت سے نوازا۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ پاکستان جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا، پاکستان جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، آج پاکستان کے اندر اسلام دشمنوں کا دفاع کرنا، حکومت کی طرف سے اور مسلمانوں کو سڑکوں پہ لانا، ان کو احتجاج پر مجبور کرنا ایک افسوسناک امر ہے۔ پاکستان میں اس وقت آپ کو پتا ہے تحریک لبیک پاکستان کی جانب سے ایک احتجاج کا سلسلہ جاری ہے، اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں اس لیے کہ کوئی مسلمان یہ برداشت نہیں کرے گا کہ کوئی ملک رسول خدا کی توہین کرے، کوئی ملک رسول خدا کی اہانت کرے۔ ہم مرنے کو تیار ہیں، کٹنے کو تیار ہیں، لیکن پیغمبر ختم مرتبت ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری زندگیاں قربان، ہماری جانیں قربان پیغمبر ختم مرتبت پر۔ لیکن افسوس اس بات پر ہوتا ہے کہ پاکستان کے حکمران عوام کو اور ریاست کو لڑانا چاہتے ہیں، عوام اور ریاستی اداروں کو ٹکروانا چاہتے ہیں، جبکہ پاکستان کے حکمرانوں نے، ان کے وزیروں نے مذاکرات کر کر یہ طے کیا تھا کہ فرانسیسی وزیر کو جو ہے، سفیر کو جو ہے پاکستان سے بے دخل کیا جائے گا۔ اگر پاکستان سے فرانسیسی سفیر کو نکالنا مشکل امر تھا تو تم وزیروں نے معاہدہ کیوں کیا تھا؟ تم وزیروں نے تحریر کیوں لکھی تھی؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وزیر اعظم کو نہیں پتا تھا، فلاں کو نہیں پتا تھا۔ دیکھیے پاکستان کو ایک تصادم کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں کہ شاید آپ کے دوست نادان ہیں، آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر۔ اب صورتحال اس وقت یہ ہے کہ مسلمان سڑکوں پر ہیں، عاشقان رسول سڑکوں پر ہیں، اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے، اور جو وہ مطالبہ ہے جو آپ نے اس کو ایڈمٹ کیا، جس کا آپ نے ان سے جو ہے معاہدہ کیا، اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ فرانسیسی سفیر کے لیے آپ قرارداد اسمبلی میں لے جائیے، اگر وہاں قبول ہوتی ہے تو ہمیں قبول ہے، اور وہاں سے مسترد ہو جاتی ہے تو ہم بھی مطالبہ نہیں کریں گے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کا۔ لیکن آپ کے وزیر مسلسل ڈینائی کرتے رہے اس بات کو، معاہدہ کرتے رہے، ڈینائی کرتے رہے۔ لیکن اب صورتحال یہ کہ لاکھوں عاشقان رسول سڑکوں پر ہیں اور اپنے احتجاجی تحریک کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے، آزاد ریاست ہے، اس میں حق ہے پاکستان میں بسنے والے لوگوں کے اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے پرامن احتجاج کریں۔ عمران خان صاحب، وزیر اعظم صاحب، جب آپ ڈی چوک پر 3 مہینے بیٹھے رہے اور آپ کی طرف سے کیا کچھ نہیں ہوا، پی ٹی وی پر حملہ ہوا، پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، تو جب تک کوئی وزیر نہیں چیخا، آج پرامن لوگ اپنے حقوق کی جدوجہد کے لیے سڑکوں پہ نکلے، تو آج آپ ریاست کو ان سے ٹکروانا چاہتے ہیں۔ میں پاکستان کی ریاست سے کہتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ پاکستان اس وقت نازک دور سے گزر رہا ہے۔ دیکھیے ہمیشہ پاکستان میں یہی ہوا کہ طاقت کے ناجائز استعمال کی وجہ سے بہت ساری طاقتوں کو جو ہے آپ نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی۔ یہ پرامن شہری ہے، کوئی لڑائی جھگڑا تصادم اب تک ہم نے نہیں دیکھا۔ جو صورتحال چل رہی ہے، جو خبریں چل رہی ہیں، اتنے لوگ یہاں بھی مارے گئے، زخمی ہو گئے، لوگوں کی جانوں سے کھیلا جا رہا ہے اس ملک کے اندر۔ میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں سنجیدگی کے ساتھ اس مسئلے کو لے اور تحریک لبیک پاکستان کے مطالبات کو سن کر ان کو حل کی طرف لے جایا جائے، نہ کہ تصادم کی طرف کہ رینجرز کے حوالے کر دیا گیا اور فلاں کے حوالے کر دیا گیا۔ ہزاروں لاکھوں آدمیوں کو تم ریاست سے ٹکروانا چاہتے ہو، تمہارا ایجنڈا کیا ہے؟ کس کے ایجنڈے میں تم یہ کام کر رہے ہو؟ لہٰذا اس ملک میں یہ ملک متعامل نہیں ہے خونریزی کا، یہ ملک متعامل نہیں ہے ٹکراؤ کا۔ میں پاکستان کی حکومت سے کہتا ہوں سنجیدگی سے اقدام کرے، اور ریاست سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان معاملات کو ٹیبل کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے اس کو حل کیا جائے، اور فرانسیسی سفیر کے لیے قرارداد پیش کی جائے۔ میں وزیر داخلہ کا بیان سن رہا تھا وفاقی کہ ہم نے قرارداد پیش کر دی ہے۔ اگر قرارداد پیش کر دی ہے تو ظاہری بات ہے ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے نا، جو اسمبلی میں چیز پیش کی جاتی ہے اس کے پیپر ورک ہوتا ہے، اس کی ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے۔ آپ لے جا کر دے دیجیے مذاکرات کے اندر کہ یہ ہم نے جو ہے فرانسیسی سفیر کے لیے قرارداد پیش کی تھی اور یہ مسترد ہو گئی۔ دھوکہ نہ دیجیے، لوگوں کو پریشان نہیں کیجیے۔ ملک کی صورتحال ویسے ہی ابتر ہے۔ یہ کس کے ایجنڈے میں ہمارا ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہم چاہتے ہیں پاکستان کی فضا پر امن رہے، اور عوام جو نکلی ہے وہ اپنے جائز حقوق کے لیے نکلی ہے۔ یہ ان کا آئینی حق ہے مظاہرہ کرنا، احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا۔
ان کے مطالبات کو سن کر ان کے مسائل کو حل کیا جائے تاکہ پاکستان کی فضا کو دوبارہ بہتری کی طرف لایا جا سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔